ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر صبر کرنے کی بھی تلقین فرمائی اور ساتھ اس کا صلہ بھی بتا دیا۔ اگر انسان کو کوئی مصیبت آئے اور کوئی تکلیف آ جائے اور اس پر یہ کلمات ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہاں پر امن و سکون عطا فرماتے ہیں وہیں پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس انسان کو اس تکلیف سے بھی نجات دے دیتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ خواتین جو گھروں کے اندر خاوند کے، سسرال کے یا بہن بھائیوں کے عطاب کا شکار ہیں، تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہیں، اور وہ مرد بھی جو اس طرح اپنے اہل خانہ سے اور دیگر رشتوں سے تکلیف اور اذیت کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے اندر اللہ نے داخلی جو ہے، جو حزن ہے، جو پریشانی ہے، اس کی نجات کا اس آیت کے اندر اللہ نے طریقہ بتایا، وظیفہ بتایا گویا کہ۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے خارجی جو باہر کی تکلیف ہے اور جو پریشانی ہے اس سے نجات کے لیے جب لفظ استعمال کیا تو اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو یوں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ نبیوں کو تکلیف دینے والے دو طبقے ہوتے تھے، چونکہ اس آیت میں اور پچھلی آیت میں اللہ نے نبیوں کو اذیت دینے والے دو طبقات کا ذکر کیا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے خارجی جو غم ہے، پریشانی ہے، حزن ہے، اس کے لیے تو یہ سامان ہے جو پچھلی آیت میں ہوا۔ اب جو داخلی ہے آپ کا غم، جو آپ کو حزن، جو آپ کو تکلیف، جو اذیت، اب یہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، بات ایسی کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں ساحر، کاذب، کاہن، مجنون، اور لست مرسلہ، آپ رسول ہو ہی نہیں سکتے، یہ سارے جملے پہلے گزر گئے۔ اب اس طرح اگر انسان کو کوئی ویلیو نہ دیتا ہو، جیسے بیوی کا میں نے رشتہ بتایا، بیوی کو سسرال میں اس عورت کو خاوند عزت نہیں دے رہا، یا اس طرح کوئی اور رشتہ جو ہے اس کو عزت نہیں دے رہا، ماں کو عزت نہیں مل رہی، باپ کو عزت نہیں مل رہی، جس کا بھی داخلی پریشانی ہے، اللہ نے نبیوں کی پریشانی کا حل ان جملوں میں رکھا۔ اللہ نے یہ جملہ اپنے نبی کو بتلایا اور نبی کی زبان سے قرآن بن کے نازل ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیے، نبی علیہ السلام کو کہا کہ یہ آپ کو یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ رسول ہی نہیں ہیں، آپ تو نعوذ باللہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ تو اب یہ اس طرح کے جملے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے یوں کہنا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ نہ کروں؟ اچھا، جو بندہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اسے صلہ مل جاتا ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ اب یہ نبی کہہ رہا ہے تم جتنی تکلیف دو گے میں داخلی طور پہ اندر ٹوٹ جاؤں گا، لیکن میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا، صبر کروں گا۔ اب فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پہ توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا، حالانکہ اس نے ہمیں رہنمائی کی، سبلنا، صحیح رستے کی، یعنی اس نے ہمیں بتایا جنت میں کون سا رستہ جاتا ہے، جہنم میں کون سا جاتا ہے، کامیابی کس طرف ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم صبر کریں گے، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اس بات پہ جو تم اذیت ہمیں دو گے، تم جو کہو گے ہم صبر کریں گے، تم جو کرو گے ہم آگے سے بدلہ نہیں لیں گے بلکہ صبر کریں گے۔ کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر ہوتا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ، توکل والوں کا بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی پہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا،
اکیلے تھے، غار ہیرا سے چلے، اور پھر آپ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 10 ہوئے، لیکن آپ کے ساتھ پوری دنیا کے لوگ مخالف تھے، لیکن آپ نے یہ جملہ قرآن کی زینت بنا، اور وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اب یہ جملہ جو بندہ پڑھے گا، جیسے اللہ نے اس تکلیف کے اندر حضور علیہ السلام کو صبر کا مقام دیا، پھر اللہ نے آپ کو ترقی عطا فرمائی، خوشحالی عطا فرمائی، اور آپ کا نام بھی باقی اور آپ کی محنت بھی باقی، اللہ اس کو بھی اسی طرح بلند کر دے گا۔ یہ ہے اس کا وظیفہ کہ جو انسان پریشانی میں ہو، مرد ہے، عورت ہے، کسی کی تکلیف اذیت میں آ چکے ہوں، اور وہاں چین سکون نہ ہو اور بالکل بے قراری ہو، تو اس پر یہ آیت کا نمبر جو 12 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12، اس کا یہ حصہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یہ روزانہ 41 بار 7 دن تک پڑھیں اور دعا کریں، اللہ اس تکلیف سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا اور خوشحالی عطا فرمائے گا، سکون و امن عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔